بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 30 جون سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج ہم بات کریں گے جناب چائنا، انڈیا، کشمیر، پاکستان اور پھر بھارت کے جو مذموم مقاصد ہیں، مذموم عزائم ہیں، وہ شکست اس کو ہو چکی ہے اور مزید شکست ہو رہی ہے، مزید مار کھائے گا، کھا چکا ہے بہت زیادہ، اور اب وہ فرسٹریٹ ہو گیا ہے۔ اور اب وہ کہاں پہ آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب گدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب وہ شہر کی طرف دوڑا ہے۔ اور چائنا کو تو وہ بال بھی بیکا نہیں کر سکا، نہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ابھی تک کوئی کنٹرول حاصل کر سکا ہے۔ اور مسلسل جو خبریں آ رہی ہیں اس میں انڈیا کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ نریندر مودی نے خطاب بھی کیا ہے۔ اب میں آپ کو یہ ساری فرسٹریشن کیوں ہے یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ چائنا نے بالکل انڈیا کے ساتھ لڑنے کے لیے ایک نیا ماڈل وہ لے کے آیا ہے۔ گولی چلائے بغیر، ویپن کا استعمال کیے بغیر جنگ کیسے جیتی جاتی ہے، دشمن کو مارا کیسے جاتا ہے، دشمن پہ حملہ کیسے کیا جاتا ہے، دشمن کو مفلوج کیسے کیا جاتا ہے۔ چائنا بالکل ایک نئی اسٹریٹجی لے کے آیا ہے، اور اس اسٹریٹجی کے لیے اور اس لڑائی لڑنے کے لیے انڈیا کی آرمی اور انڈین فورسز بالکل تیار نہیں ہیں، بالکل تیار نہیں ہیں، زیرو پہ ہیں۔ اور وہ تو پتہ نہیں زیرو پہ، چائنا خیر بہت بڑا ملک ہے، پاکستان کے ساتھ بھی ایون لڑنے کے لیے انڈیا کے پاس ابھی تک کوئی ایسی دکھانے کی چیز نہیں ہے کہ وہ دکھا سکے کہ کوئی تازہ ترین سالوں میں اس نے کوئی کامیابی حاصل کی ہو، بلکہ پاکستان کا پلڑا بھاری ہے۔ اور جس طریقے سے پاکستان نے 27 فروری کو اس کا کمیونیکیشن سسٹم جیم کر دیا تھا اور اس کے ریڈار جو ہیں وہ جیم کر دیے تھے، اور 27 فروری کو جو اٹیک کیا تھا وہ ابھی تک اس کو نہیں بھولا اور نہ اس کا ابھی تک کوئی جواب دے سکا ہے۔ تو چائنا کا ماڈل بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور لیکن اس سے پہلے جو فرسٹریشن ہے میں آپ کو وہ دکھا دوں کہ فرسٹریشن یہ ہے جناب کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے 25,000 بھارتیوں کو مقبوضہ کشمیر کا ڈومیسائل دے دیا ہے۔ اب مجاہدین جو ہیں مقبوضہ کشمیر کے شہری جو ہیں اور مجاہدین جو برسر پیکار ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ڈومیسائل ہے یہ یوں سمجھیں کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور وہ کاغذ کا ٹکڑا وہ کہتے ہیں ہم اس طریقے سے پھینک دیتے ہیں۔ اس سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ڈومیسائل 25,000 کو دیں یا 50,000 کو دیں، کیونکہ ہم لڑ رہے ہیں اور ہم لڑتے رہیں گے، اور اس سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہونے والے، یہ چیز۔ اور دوسرا، مقبوضہ کشمیر میں بہت زیادہ جانیں وہ ضائع کر رہا ہے، اور اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں کیوں جانیں ضائع کر رہا ہے۔ کیونکہ انڈین میڈیا تو رپورٹ نہیں کر رہا ہے اس کو، اور نہ ہی انڈین آرمی بتا رہی۔ انڈین آرمی بتائے گی تو رپورٹ کرے گا، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں پچھلے دنوں انڈین آرمی کو اتنی مار پڑی ہے کہ وہاں بھی بغیر گولی چلائے بھارتی فوج کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، اور بالکل اسی طرح کا کارروائی کشمیریوں نے کی ہے ادھر، جیسی کارروائی چائنیز نے گولوان ویلی میں کی ہے۔ گولی چلائے بغیر ان کے کوئی 40-50 فوجی اور افسر مار دیے۔ اسی طرح کا کام مقبوضہ کشمیر میں ہوا ہے، اور یہ نہ تو بھارتی آرمی جو ہے انڈین آرمی اس نے ہوا لگنے دی ہے، نہ رپورٹ ہونے دیا، اس کو بالکل دبا گئے ہیں۔ اور میں انڈین آرمی کہہ رہا ہوں، انڈین میڈیا سے کہوں گا یہ ذرا پوچھیں اپنے فوجی لیڈرشپ سے کہ ہوا کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اگر وہ نہیں بتائیں گے تو میں پھر آپ کو بتا دوں گا کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہوا ہے۔ تو اس کے اثرات بالکل وہی ہوا جو، اور اس کا ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ جناب یہ ساری چیزیں
کیسے ہو رہی ہیں۔ اب اس کی فرسٹریشن انہوں نے یہ نکالی ہے کہ پاکستان میں کل کراچی میں ایک اٹیک کیا اسٹاک ایکسچینج پہ، ان کی بلڈنگ پہ، اور 4 دہشت گرد آئے تھے، چاروں کے چاروں مارے گئے اور ان کے پاس اسلحہ بھی برآمد ہوا بھاری بھرکم۔ اچھا ان کا پلان یہ تھا، اچھا یہ 22 جون کے پاس ہمارے پاس اطلاع تھی، 22 جون کو پاکستان کے پاس انٹیلیجنس انفارمیشنز تھیں، باقاعدہ جو الرٹ جاری ہوا تھا 22 جون کا وہ تھا کہ یہ دہشت گرد جو ہیں یہ کسی معاشی ہب کو، اقتصادی ہب کو، اکنامک ہب، اس کو نشانہ بنائیں گے اور کراچی میں بنائیں گے، اور اس کے لیے فورسز تیار تھیں، اور یہ آئے ہیں اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو قلعدم تنظیم BLA کے بعد میں انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے، اور ان کو کون ٹرینڈ کر رہا ہے، کون پیسہ دے رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، راہ دے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، ٹریننگ کیمپس ان کے تھے، افغانستان سے اکھاڑ دیے گئے۔ تو یہ ان کو ایک پہلی دفعہ ایک ناکام آپریشن ان کا تھا۔ تو یہ فرسٹریشن ساری ادھر آ رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ چائنا نے جناب اب چائنا نے لداخ کے 3 مقامات پہ مکمل طور پہ کنٹرول حاصل کر لیا، اپنی پوزیشنیں مستحکم کر لیں، اور یہ اب 29 جون کی ایک ہے جی سیٹلائٹ تصویریں ہیں، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ تصویریں ہیں، یہ ہیں 29 جون کی، 29 جون کی یہ تصویریں ہیں، سیٹلائٹ تصویریں، اور اس میں مزید جو بنکرز ہیں چائنا کی طرف سے وہ بنائے گئے ہیں، اور اپنی پوزیشن جو ہے وہ مستحکم کر لی گئی ہے۔ یہ بنکرز اور یہ پوزیشن نظر آ رہی ہے، تو یہ سارا کچھ سامنے آ چکا ہے۔ اب جناب یہ اس کے بعد اب انہوں نے اس کے باوجود کہ وہ میٹنگ اور چائنا کے ساتھ ساری شروع کی ہے، لیکن اصلاً کیا ہے؟ اصلاً یہ ہے کہ اس سیکٹر میں تو 3 ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ چائنا نے اپنے آپ کو مستحکم کر کے اور انڈیا کو بالکل مفلوج کر دیا، اور پھر ایک اور خبر جو ہم نے آپ کو دی تھی اب وہ تسلیم کر لی ہے، اب وہ خبریں آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو جو گلوان ویلی میں اور لداخ میں جو 50 کے قریب بھارتی کمانڈوز اور افسر مارے گئے، ان کو بھی جی یہ اسپیشل فورس نے مارا تھا، مارشل آرٹس جس کو کہتے ہیں، بہترین ٹرینڈ، اور انہوں نے کسی قسم کی گولی نہیں چلائی تھی۔ اب اس کی تصدیق کر دی ہے انڈیا نے بھی، اور انڈیا نے کہا ہے کہ جناب یہ اطلاعات ہمیں غیر ملکی ایک ادارے نے دی ہیں کہ جناب چین نے وہ اسپیشل مارشل آرٹس فائٹرز جو ہیں ان کی خدمات حاصل کی تھیں اور ان کو بھیجا تھا۔ اب اگلی بات ایک اور سن لیں کہ ایک اور جھڑپ ہوئی ہے، اور چائنا نے مزید 2 بھارتی فوجیوں کو ٹھکانے لگایا ہے، اور یہ جھڑپ بھی گلوان ویلی اور لداخ والی سائڈ پہ ہوئی ہے، اور اس کے لیے چائنا نے 0 رسک اور 0 ٹالرنس رکھا ہوا ہے۔ ایک چیز اب آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک طرف وہی بات میں نے جو کل بتائی تھی، بغل میں چھری منہ میں رام رام، رشیا کے پاس جو کچھ لینے گیا تھا وہ کچھ نہیں ملا، ٹینکس لینے گیا تھا، ایئر کرافٹس لینے گیا تھا، S-400 لینے گیا تھا، میزائل ڈیفنس سسٹم، ان میں سے کوئی چیز بھی ان کو نہیں ملی، ہیلی کاپٹر لینے گیا تھا، نہیں ملی۔ اب فرانس سے اس نے کیا ہے، وہی پیچھے امریکہ بہادر ہے، فرانس سے کوئی 4 یا 6 رافیل طیارے انہوں نے کہا جی ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ دیں، اور وہ انہوں نے حامی بھری ہے کہ فرانس سے 4-6 رافیل طیارے جو ہیں وہ ان کو مل جائیں گے،
اس کے بعد ان کی تھوڑی سی جان میں جان آئے گی، لیکن 4-6 طیارے کیا کر سکتے ہیں یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور 4-6 طیارے چائنا کے سامنے، پاکستان بھی ان کو کافی ہے، تو چائنا تو ایک بہت بڑا ملک ہے، تو اس لیے دوسری جناب وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف انہوں نے کہا تھا کہ چائنا سے کہ ہم جناب انگیج کر لیتے ہیں، جو ویکلی میٹنگ ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور بات چیت کا جو کوریڈور ہے وہ کھولتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس اطلاعات ہیں تو چائنا کے پاس بھی اطلاعات ہوں گی۔ اور ہوا یہ کہ انہوں نے ایک طرف یہ کہا، دوسری طرف ضلع گاندربل ہے اور یہ بھی غیر ملکی خبر رساں ادارہ ہے، اس کی خبر ہے جناب، ہماری خبر نہیں ہے ISI کی یا پاکستان کی کہ یہ پروپیگنڈا ہو۔ تو ضلع گاندر میں باقاعدہ طور پہ یہ ہدایت دی گئی ہے انتظامیہ کو اور فوجی حکام کو بھی اور شہریوں کو بھی کہ LPG گیس سلنڈر کا جو ذخیرہ ہے وہ بڑے پیمانے پہ جمع کر لیا جائے، اور وہاں کے تمام پرائیویٹ کالج، اسکول، تعلیمی ادارے خالی کروا لیے گئے ہیں فوجوں کے قیام کے لیے۔ اور یہ وہ دوغلی پالیسی ہے اس کی۔ اور اس کے بعد وہاں پہ بدستور کشمیر والی سائڈ سے فوجوں کی نقل و حرکت جو ہے وہ جاری ہے، اور وہاں پہ جو موومنٹس ہیں وہ ظاہر ہے جو سیٹلائٹ چائنا کے پاس زیادہ بہتر ہے، اور وہ بھی اپنے طور پہ موومنٹس اور ہیومن انٹیلیجنس بہت ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اب میں آتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو بزدلی کا مظاہرہ کیا وہ ہے کیا۔ اب یہ ہے پورا جناب کہ PLA یعنی کہ پیپلز لبریشن آرمی چائنا، یہ بالکل دوسرے طریقے سے انہوں نے لڑائی کی تیاری کی ہے، اور جب معاہدہ ہوا انڈیا اور چائنا کا کہ ویپنز کا استعمال نہیں کیا جائے گا اور گولی نہیں چلے گی، تو چائنا نے اپنی ایک فورس تیار کی، اور اس فورس میں کتنے جنگجو ہیں جی؟ 2 لاکھ 2 لاکھ جنگجوؤں پر مشتمل ایک اسپیشل فورس تیار کی۔ یہ 2 لاکھ، بلکہ میں تو ان کو کہوں گا 2 لاکھ وحشی جنگجو، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ گولی چلائے بغیر کارروائی ڈالتے ہیں، اور ان کو لڑنے کا تجربہ کہاں کہاں ہے جی؟ ان کو لڑنے کا تجربہ یہ پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے تیار کیا چائنا نے، اور یہ بلند ترین مقام پہ اور انتہائی نامناسب اور غیر دوستانہ قسم کے جو موسمی ماحول ہوتا ہے اس میں بھی یہ وحشی جنگجو لڑنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کو ٹرینڈ کیا گیا ہے، اور ان کا یہ ہیں تبت سائیڈ کے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، یہ تبت سائیڈ کے ہیں، اور 2 لاکھ یہ غیر روایتی لڑائی لڑنے کے ایکسپرٹ ہیں، ان کی ٹریننگ کی گئی۔ اور اس کے بعد انڈیا کے پاس ایسی کوئی فورس نہیں ہے، اور چائنا نے تو اس وقت پلان کر لیا تھا 2017 میں کہ جناب ہمارا یہ ایگریمنٹ ہو گیا اور اگلی لڑائی ہم نے انڈیا سے کیسے لڑنی ہے وہ تیار کر لی تھی۔ اب انڈین آرمی یہ جو راجناتھ اور یہ بند کمرے کی جو میٹنگز ہوتی ہیں نا، کیوں اتنے فرسٹریٹ ہوئے ہیں؟ وہ اسی لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری یہ انڈین آرمی کی رپورٹ ہے، انڈین آرمی چیف نے جو بتایا اپنی قیادت کو کہ جی ہماری انڈین آرمی کے پاس یہ اہلیت نہیں ہے، نہ ہی ہم نے ٹرینڈ اس طریقے سے کیا ہے، نہ ان کو ٹریننگ دی ہے، نہ ہی وہ بلند ترین مقام پہ جا کے کوئی لڑائی اس طرح کی لڑ سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، لڑائی لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور پھر اس طرح کے مارشل آرٹ فائٹرز کے ساتھ اور اس طرح کے وحشی جنگجوؤں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ نہیں لڑ سکتے۔ گولی چلا سکتے ہیں، ہتھیار کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹینک چلا سکتے ہیں، توپ چلا سکتے ہیں دور دور سے بیٹھ کے، لیکن دو بدو لڑائی لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور یہ تعداد بھی چائنا کے پاس 2 لاکھ جنگجوؤں کی ہے۔ اس لیے یہ ان کا ہے جناب ایک ہینڈی کیپ جو سامنے آیا ہے، اور چائنا کے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور ایک اور
چائنا نے تیاری کی ہوئی ہے لڑنے کی، جس کے بعد ان کے طوطے اڑے ہوئے ہیں انڈیا کے اور انڈیا کے ہواریوں کے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔